السلام علیکم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال لأحدثنکم حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحدثکم به احد غیری سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اشراط الساعة ان یرفع العلم ویکثر الجہل ویکثر الزنا ویکثر شرب الخمر ویقل الرجال ویکثر النساء۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسی حدیث نہ سنائیں جو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور وہ حدیث تمہیں نہیں سنائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا عام ہوگا، شراب بکثرت پی جائے گی، آدمی تھوڑے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہا لا تفنا هذه الامة حتى يقوم الرجل الى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو وَرَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ آدمی عورت کے ساتھ برسر بازار زنا کرے گا، اور اس وقت بہترین آدمی وہ ہوگا جو یہ بات کہے گا کاش تم اسے دیوار کے پیچھے لے جاتے۔ سیدنا ابو عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے بندے اور رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زناکاری کو حلال کر لیں گے۔ وہ قربانی والا حلال نہیں جی، جو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں حلال کر لیں گے۔ حرام اور حلال، یعنی حرام کو حلال کر دیں گے اور حلال کو حرام کر دیں گے۔ زناکاری کا عام ہونا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ موجودہ دور میں زناکاری جنگل میں آگ کی طرح تمام عالم اسلام میں پھیل کر مسلمانوں کے ایمان کو جلا کر راکھ بنا رہی ہے۔ زنا ایک کبیرہ
گناہ بھی ہے، جس کی شریعت میں یہ حد بتائی گئی ہے کہ اگر زانی شادی شدہ نہ ہو تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، اور اگر زانی شادی شدہ ہو تو اسے رجم کر دیا جائے۔ انفرادی طور پر مسلمان مرد و زن کو زنا جیسے کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے، اور اجتماعی طور پر حکومت اور ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ زناکاری کے تمام راستے، اڈے اور وسائل کی بیخکنی کریں، زنا کی حدود کا نفاذ کریں اور اسلامی تہذیب و تمدن کو فروغ دیں۔ مگر افسوس صد افسوس کہ زناکاری کے انفرادی و اجتماعی روک تھام کے تمام ذرائع مفقود ہیں۔ عوام الناس بھی اس گناہ کی دلدل میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور حکمران طبقہ بھی طوائفوں اور رقاصوں کے چرنوں میں شب بسریاں کر رہا ہے۔ مذکورہ پیشگوئی کا وقوع قطعی ہے، مگر ہمیں حتی الوسط کوشش و احتیاط کے ساتھ زنا کاروں کی فہرست سے بہرحال خارج و بعید رہنا چاہیے۔ آمین یا رب العالمین۔ مکمل طور پر صحیح اسلامی تہذیب و تمدن کا احیاء و نفاذ کیا جائے، مغربی تہذیب و کلچر سے کلی طور پر بائیکاٹ کیا جائے، حکمران طبقہ بزور قوت اسلامی اخلاقیات کا نفاذ کرے، عوام پوری یکجہتی سے حکومت کے اس کار خیر میں معاونت کرے، زانیوں کو سرِ عام شرعی سزائیں دی جائیں، زنا کے تمام ذرائع مسدود کیے جائیں، مثلاً مخلوط مجالس پر پابندی، پردے پر سختی، بالغ افراد کی فوری اور سستی شادی، فحاشی کے اڈوں کا خاتمہ، جرائم پیشہ مگر تائب افراد کی شادی اور روزگار کی سہولت، عورتوں کے لیے الگ ہسپتال اور تعلیمی اور تجارتی ادارے، اور مکمل اسلام میں طرز زندگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطاء سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔